بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ دونوں موسیٰ اور خضر علیہ السلام چلے تو انہیں ایک گاؤں میں ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی۔ سعید نے کہا، خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھایا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ یا لئی نے کہا، میرا خیال ہے کہ سعید نے کہا، خضر علیہ السلام نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور وہ سیدھی ہو گئی۔ تب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ سعید نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ کوئی ایسی چیز مزدوری میں آپ کو لینی چاہیے تھی جسے ہم کھا سکتے، کیونکہ بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور جہود و انصار کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے کہیں مزدوری کام پر لگایا اور کہا، میرا کام ایک رات پر صبح سے دوپہر تک کون کرے گا؟ اس پر یہودیوں نے صبح سے دوپہر تک اس کا کام کیا۔ پھر اس نے کہا کہ آدھے دن سے عصر تک ایک رات پر میرا کام کون کرے گا؟ چنانچہ یہ کام پھر انسان نے کیا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ عصر کے وقت سے سورج ڈوبنے تک میرا کام 2 رات پر کون کرے گا؟ اور تم امتی محمدی ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ درجہ حاصل ہوا۔ اس پر یہودی و انصار نے برا مانا اور وہ کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کم ملے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارا حق تمہیں پورا نہیں ملا؟ سب نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا۔ اس شخص نے کہا کہ پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں زیادہ دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور جہود و انصار کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے چند مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ ایک رات پر آدھے دن تک میری مزدوری کون کرے گا؟ پس جہود نے ایک رات پر یہ مزدوری کی، پھر انصار نے بھی ایک رات پر کام کیا، پھر تم لوگوں نے عصر سے مغرب تک 2 رات پر کام کیا۔ اس پر جہود و انصار غصے ہو گئے کہ ہم نے کام تو زیادہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تمہارا حق ذرا برابر بھی مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں زیادہ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی اور جہود و انصار کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے چند آدمیوں کو مزدور کیا کہ یہ سب اس کا ایک کام صبح سے رات تک مقررہ اجرت پر کریں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے یہ کام دوپہر تک کیا، پھر کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری اس مزدوری کی ضرورت نہیں ہے جو تم نے ہم سے طے کی ہے، بلکہ جو کام ہم نے کر دیا ہے وہ بھی غلط رہا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اپنا کام پورا کر لو اور اپنی پوری مزدوری لے جاؤ۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کام چھوڑ کر چلے گئے۔ آخر اس نے دوسرے مزدور لگائے اور ان سے کہا کہ باقی دن پورا کر لو تو میں تمہیں وہی مزدوری دوں گا جو پہلے مزدوروں سے طے کی تھی۔
چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا، لیکن عصر کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ ہم نے جو تمہارا کام کر دیا ہے وہ بالکل بیکار رہا، وہ مزدوری بھی تم اپنے پاس ہی رکھو جو تم نے ہم سے طے کی تھی۔ اس شخص نے ان کو سمجھایا کہ اپنا باقی کام پورا کر لو، دن بھی ابھی تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ آخر اس شخص نے دوسرے مزدور لگائے کہ یہ دن کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس میں یہ کام کر دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے سورج غروب ہونے تک دن کے باقی حصے میں کام پورا کیا، اور پہلے اور دوسرے مزدوروں کی مزدوری بھی سب انہی کو ملی۔ تو مسلمانوں کی اور اس نور کی جس کو انہوں نے قبول کیا یہی مثال ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔